الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مرشد له لا معين له ولا نظير له لا مثل له ولا مثال له لا والد له ولا ولد له أزلي أبدي أحدي صمدي فردي فريدي ديومي لا أول له ولا آخر له لا ظاهر له ولا باطن له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا سيد ساداتنا سيد عباداتنا وشفينا وطبيبنا وكريمنا ورحيمنا ورعوفنا ومنصومنا محبوبنا محبوب ربنا قائدنا قدوتنا آلانا أولانا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم صدق الله مولانا العظيم محبت سے درود شریف پڑھنے صلی اللہ علیہ نہایت مسرت کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے کہ برادران جناب سید رسول مغل صاحب ان کی دو معصوم بچیوں کی آمنہ مغل اور فاطمہ مغل نے اللہ کی لارے کتاب کو اپنے سینے میں محفوظ کیا۔ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، آج ہم چند افراد اس مسجد میں جمع ہیں اور مبارکباد دے رہے ہیں۔ کل وہ کتنا حسین منظر ہوگا حشر کے میدان میں، آدم سے لے کر قیامت کی صبح تک آنے والے تمام انسان موجود ہوں گے، انبیاء بھی موجود ہوں گے، پیارے آقا موجود ہوں گے اور سید رسول مغل کے سر پر تاج رکھا جائے گا۔ اسی وہ منظر ہوگا، لا ریب کتاب، بے عیب کتاب۔ اللہ فرماتے ہیں کسی اور کتاب کو پڑھنے کے بعد تو اپنا نظریہ بناتا ہے کہ یہ کتاب میں نے پڑھ لی، اب میرا یہ نظریہ بنا، اب یہ کتاب میں نے پڑھ لی، اب اس کتاب کے متعلق میرا یہ خیال بنا، یہ کتاب میں نے پڑھ لی، اس کتاب کے متعلق اب میرا آئیڈیا یہ بنا، میرا نظریہ یہ بنا، میرا خیال یہ بنا۔ اللہ فرماتے ہیں میں اپنی کتاب پڑھنے کے بعد تجھے نظریہ نہیں بنانے دوں گا، کتاب بعد میں پڑھنا، پہلے عقیدہ بنا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اس کتاب میں شک کی گنجائش، محبت سے بولو، اتنی محبت سے بولو آپ کی آواز ایوان بالا تک پہنچے۔ اس کتاب میں شک کی گنجائش نہیں ہے،
لے کر جتنے آئے ہیں اور جتنے آئیں، کوئی علم قرآن کے مقابلے میں اعلیٰ نہیں ہے۔ قرآن کا علم سب سے اعلیٰ، سب سے اعلیٰ، سب سے اعلیٰ، سب سے بالا۔ کوئی کہے کہ کوئی اور اعلیٰ تعلیم کے لیے فلاں ملک میں گیا، یہ توہین ہے۔ سب سے اعلیٰ علم قرآن ہے، رب کی کتاب ہے اور رب کا کلام ہے۔ تورات کتاب اللہ، انجیل کتاب اللہ، زبور کتاب اللہ، یہ اعزاز صرف قرآن کو حاصل ہے۔ قرآن کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے۔ اور بڑی توجہ سے میں اکثر ایک جملہ کہا کرتا ہوں، اکثر کہا کرتا ہوں، یہاں وہ جملہ دہراتے ہوئے بات آگے لے چلتا ہوں، محبت سے میرے ساتھ چلیے گا۔ تورات آئی کتاب کی شکل میں، انجیل آئی کتاب کی شکل میں، زبور نازل ہوئی کتاب کی شکل میں، موسیٰ کوہ طور پہ آئیے تورات دوں گا، عیسیٰ اپنے معبد خانے میں جائیے انجیل عطا کروں گا، داؤد اپنے عبادت خانے میں جائیے زبور عطا کروں گا۔ قرآن اور انداز سے تورات آئی کتاب کی شکل میں، انجیل آئی کتاب کی شکل میں، زبور نازل ہوئی کتاب کی شکل میں۔ سنیے، بڑی محبت سے جملہ میرا سنیے گا، اور جتنے افراد تشریف فرما ہیں، جہاں جہاں سے آئے ہیں، میرا یہ جملہ لکھ لیجئے، حکومتی ایجنسیوں کے اہلکار موجود ہوں گے، میرا یہ جملہ لکھ لیجئے۔ تورات کتاب کی شکل میں آئی، انجیل کتاب کی شکل میں آئی، زبور کتاب کی شکل میں آئی، وہ کتاب کی شکل میں آئی، آ کر بکھر گئی، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ قرآن کتاب کی شکل میں نہیں آیا، بکھر کر آیا، ٹکڑوں میں آیا۔ کبھی کوئی سورت آئی، کبھی کوئی آیت آئی، کبھی کوئی پارہ آیا، کبھی پارے کا کوئی حصہ آیا۔ چپ بیٹھ ہو گئے، میری آواز چار دیواری تک رہ جائے گی۔ تورات کتاب کی شکل میں، انجیل کتاب کی شکل میں، زبور کتاب کی شکل میں، وہ کتاب کی شکل میں آئی، آ کر بکھر گئی، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ قرآن بکھر کر آیا، ٹکڑوں میں آیا، ایسا جڑا کہ اب قیامت تو آ سکتی ہے، اسے تو توڑ نہیں سکتا۔ اسے کوئی توڑ، وقت سے میرے ساتھ چلو، اسے کوئی توڑ۔ گورا نہ توڑ سکا، کالا کیا توڑے؟ اسے کوئی توڑ نہیں سکتا۔ اس نے جلائے قرآن مجید، اٹھائیے تاریخ، پڑھیے تاریخ، اس نے قرآن مجید جلائے، لیکن وہ پریشان ہو گیا کہ ان جو جلدوں میں بند قرآن ہے انہیں تو جلا دیا ہے، جو سینوں میں آ گئے ہیں۔ یہ قرآن معجزہ ہے نا، معجزہ، معجزہ عجز سے، عجز جہاں عقل عاجز آ جائے، معجزہ اسے کہتے ہیں جہاں عقل عاجز آ جائے، عقل نہ سمجھ سکے کیا ہو گیا، کیسے ہو گیا۔ یہ چھوٹا سا بچہ، یہ چھوٹی سی بچی آمنہ، یہ چھوٹی سی بچی فاطمہ، کوئی چیز بتاؤ کہ یہ لے کے آؤ دکان سے، راستے میں وہ چیز کا نام بھول جائے گی، ٹیچر پریشان ہوگی، میں نے انگلش کا کوئی لفظ بتایا ہے، صبح وہ بھول جائے گی، اور قرآن یوں حفظ کر لیا ہے۔ اعجاز ہے، معجزہ ہے، قرآن کو اللہ نے معجزہ بنایا ہے، قرآن کو اللہ نے محبوب کے قلب اثر پر نازل کیا ہے، اور فرمایا نہیں ہے، اور قرآن کا دعویٰ ہے، ان هذا
بلندیوں تک پہنچا دے جا. کون سا علم ہے جو اللہ نے قرآن میں نہیں رکھا؟ چیلنج ہے کہ کوئی ڈھونڈ کے لاؤ وہ علم جو اللہ نے قرآن میں نہ رکھا. امام غزالی رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا قرآن کیا ہے؟ امام غزالی نے فرمایا قرآن چھوٹا بھی ہے بڑا بھی ہے، آسان بھی ہے مشکل بھی ہے. کہنے والے نے کہا حضرت آپ نے دونوں باتیں کر دی، چھوٹا ہے تو بڑا کیسے، بڑا ہے تو چھوٹا کیسے، آسان ہے تو مشکل کیسے، مشکل ہے تو آسان کیسے؟ تو امام غزالی نے فرمایا کہ چھوٹا اتنا ہے کہ ایک بچے کے ایک ہاتھ میں آ جاتا ہے، اور بڑا اتنا ہے کہ اللہ نے ساری کائنات کے نظام کو اس میں سمو کے رکھ دیا. آسان ہے تو مجھے فرمایا آسان اتنا ہے، ایک چھوٹا سا بچہ، چھوٹی سی بچی 2 سال میں، 1.5 سال میں، 2.5 سال میں اسے کمپیوٹر کی طرح اپنے دل و دماغ میں فیڈ کر لیتی ہے، فیڈ کر لیتا ہے. آسان اتنا ہے اور مشکل اتنا ہے کہ آج تک بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے مفسر، بڑے بڑے فقیہ، بڑے بڑے مبتدع اس کے سمندر میں غوطہ ہوتے رہے، موتی نکالتے رہے، ان سب کی انتہا آ گئی، قرآن کی انتہا کوئی نہ پڑ سکے. وہ میرے ذہن میں نام نہیں رہا. محمد صاحب بھی تشریف فرما ہے اور میرے بھائی قاری دین رحمان صاحب بھی تشریف فرما ہے. مجھ سے صاحب ہو جائے تو اصلاح فرمائیے گا. غالباً حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ ان کا واقعہ ہے. ان کے پاس ایک بندے نے آ کے کہا شاہ جی آپ یہاں بیٹھے ہیں، وہاں چوک میں پادری اچھل رہا ہے، کہہ رہا ہے میرے پاس تورات ہے، میں اسے آگ میں پھینکتا ہوں، تم قرآن آگ میں پھینکو، جو بچ گئی وہ سچی ہوگی. شاہ جی خاموشی سے بیٹھے رہے. توجہ ہے دوست، توجہ ہے. شاہ جی خاموشی سے بیٹھے رہے. اس نے کہا شاہ جی میں نے آپ کو بات بتائی ہے کہ وہ پادری یوں کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں تورات آگ میں پھینکتا ہوں، انجیل آگ میں پھینکتا ہوں، تم قرآن ہے اسے آگ میں پھینکو، جو کتاب بچ گئی وہ سچی. شاہ جی اٹھے چل پڑے. شاہ جی کہاں چلے؟ فرمایا چوک کی جانے. شاہ جی قرآن ساتھ نہیں لے کے جانے. فرمایا نہیں تو آگ میں ساتھ آپ میرے ساتھ پہنچے قرآن. اب شاہ جی اس بے ایمان کی حرکت سمجھ گئے، اس بے ایمان کی حرکت سمجھ گئے. شاہ جی نے کہا سن، تورات اللہ کی کتاب ہے، انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے، قرآن بھی اللہ کی کتاب ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ دونوں کو قرآن میں پھینکتے ہیں. سن، تو کہہ رہا ہے یہ سچی ہے، میں کہہ رہا ہوں قرآن سچا ہے. تو اسے سینے سے لگا، میں اسے سینے سے لگاتا ہوں، دونوں چھلانگ لگاتے ہیں. وہ وہاں سے بھاگ گیا. مرید نے پوچھا شاہ جی کیا بات تھی؟ فرمایا اس نے اس کتاب پر کیمیکل لگا رکھا تھا، کتاب پر مسالہ لگا رکھا تھا، کیمیکل لگا رکھا تھا. کتاب نے تو اس صفحے نے تو بچ جانا تھا. میں نے کہا سن، آج سینے سے لگاتے ہیں. یہ کام مسلم کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا ہے. جنہیں قرآن سے محبت ہے، آقا سے محبت ہے، رب سے محبت ہے، ہمارا عقیدہ ہے قرآن لا ریب کتاب ہے. سارے محبت سے بولو، میں اگلے جملے کی طرف آؤں. قرآن لا ریب کتاب ہے. اور اب 2 جملے عقیدے کے سنو اور میرے ساتھ چلیے گا، محبت سے میرے ساتھ چلیے گا، زیادہ وقت نہیں ہے. قرآن لا ریب کتاب، بے عیب کتاب. اللہ کب سے لا ریب ہے؟ کب سے لا ریب ہے؟ اللہ فرماتے ہیں جب لوہے محفوظ پہ تھی لا ریب ہے. کتاب لوہے محفوظ پہ تھی. میرے ساتھ چلو، دکھ ہوگا بعد میں، آپ کو کل دکھ ہوگا کہ ہم کیوں نہیں بولے تھے. لوہے محفوظ پہ تھی لا ریب. لوہے محفوظ سے میں نے اٹھائی، جبرائیل کے حوالے کی، تب بھی لا ریب. جبریل پہ انگلی نہ اٹھانا، اسے میں نے امین بنایا ہے، اسے میں نے امین بنایا ہے. جبریل کے پاس آئی تب بھی لا ریب. جبریل نے مصطفیٰ کے قلب اجر پر پہنچائی. محبت سے بولے، سنی بولے، اصلی سنی محبت میں بولے. لوہے محفوظ پہ تھی لا ریب، وہاں سے اٹھائی
تب بھی بابا سے بول رہا تب بھی عثمان کے برق پہ آئی تب بھی معاویہ کے قلم میں آئی بول 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 معاویہ کے قلم پہ آئی تب بھی لائے ذالک الکتاب لا ریب فیہ اس میں شک نہیں کیوں اللہ فرماتے ہیں توجہ اللہ قرآن ہے کیا میرا رب سے سوال اب ارادہ کچھ اور تھا یہاں آگے جب یہ عنوان پڑا تو ذہن بدلا توجہ اللہ قرآن ہے کیا بڑی توجہ سے میرے ساتھ چلیے گا اللہ رب سے سوال کیا تخیلات کی دنیا کا آدمی ہوں اللہ قرآن ہے کیا اللہ فرماتے ہیں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں اللہ نے فرمائی 3 جملوں میں اللہ نے بات بیان فرمائی فرمایا ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان صرف 3 جملے قرآن نہ ہونے مجرم ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان ھدی للناس ہدایت ہے لوگوں کے لیے وبینات من الھدی میں نے اس میں ہدایت کے لیے نشانیاں رکھی ہیں والفرقان اس ایک جملے پہ ایک لمحے کے لیے رک رہا ہوں والفرقان فرقان کہتے ہیں جو فرق کر دے جو کتاب فرق کر دے اللہ اسے تو نے فرقان بنایا یہ کس میں فرق کرے گی کیا فرق کرے گی اللہ فرماتے ہیں کہ فرق کر کے بتا دے گی سچا کون ہے جھوٹا کون ہے سچا کون ہے اصلی کون ہے نقلی کون ہے توحید والا کون ہے شرک والا کون ہے سنت والا کون ہے بدعت والا کون ہے صحابہ والا کون ہے تاریخ والا کون ہے میرے کو باتیں سمجھ بھی رہے ہو یا نہیں سمجھ رہے ہو سمجھ رہے ہیں میں یقین جانے چنجوڑ سے چلا ہوں اور میں نے قاری صاحب کو میٹر دکھایا گاڑی کا میں نے کہا 350 سے زیادہ کلومیٹر بنے ہیں راستے میں کوٹ مومن جمعہ بھی تھا وہاں سے ہوتا ہوا آیا اور یہاں سے پھر میں نے کہیں جا کے بیان کرنا ہے میرے ساتھ محبت سے چلتے رہو ورنہ میں تھکاوٹ سے زیادہ ظاہر کروں گا والفرقان توجہ اللہ توجہ والفرقان اللہ فرماتے ہیں کہ فرق رہے خدا را قرآن سے جڑ جائیے قرآن ہدایت کے لیے آیا ہے ہماری ذلتوں کی وجہ ہی صرف یہ ہے کہ آج ہم نے قرآن سے تعلق توڑ دیا قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا محض چومنے تک رکھا محض اسے چوما چھاڑا پھر اونچا رکھ دیا توجہ والفرقان اللہ فرماتے ہیں یہ فرق میرا رب سے ملا سوال اللہ توجہ تخیلات کا بندہ ہوں رب سے سوال اللہ تو نے اسے کیا بنایا جس کی وجہ سے یہ فرق کرے گا اللہ فرماتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین میں نے اسے نور بنایا ہے اور نور فرق کر دیتا ہے نور اللہ نور تو سورج بھی ہے توجہ میرے ابتدائی جو ظاہر کرو گے اگلی بات سمجھ نہیں پائے اللہ نور تو سورج بھی ہے نور تو چاند بھی ہے نور تو ستارے بھی ہے اپنے تخیل میں کہتا ہوں اللہ نور تو یہ لائٹ بھی ہے اس روشنی کو بھی ہم نور کہتے ہیں نور تو کئی ہیں دودھ کو بھی لوگ نور کہتے ہیں آنکھ کی اسپینائی کو بھی لوگ نور کہتے ہیں اللہ یہ بھی نور ہے آج کل لوڈ شیڈنگ سے دور دورہ ہے کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے میں گھر میں داخل ہوا یہ نور روشن نہیں تھا یہ نور روشن نہیں تھا مجھے نہیں پتا چلا ماں کدھر ہے بہن کدھر ہے بیوی کدھر ہے بیٹی کدھر ہے خالہ کدھر ہے پڑوسن کدھر ہے اتنا پتا تھا کہ کمرے میں ہیں سبھی یہ نہیں پتا تھا کون کدھر بیٹھی ہے یہ نور روشن ہوا مجھے پتا چل گیا یہ ماں ہے یہ بیوی ہے اللہ آپ کو خوش رکھے اللہ آپ کو خوش رکھے میرے ساتھ محبت سے توجہ اللہ آپ کو بہت خوش رکھے یہ نور روشن ہوا تجھے پتا چل گیا یہ ماں ہے یہ بہن ہے یہ بیوی ہے یہ بیٹی ہے اے ماں سے بھی محبت اے بیوی سے بھی محبت اے بیٹی سے بھی محبت اے خالہ سے بھی محبت اے پھپھو سے بھی محبت اے پڑوسن کا بھی احترام لیکن انداز جدا ہے یہ نور روشن ہوا تجھے پتا چل گیا یہ ماں ہے یہ بیوی ہے یہ بہن ہے یہ بیٹی ہے اللہ فرماتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہ نور روشن ہو تجھے یہ پتا چلے ماں کون ہے بہن کون ہے بیوی کون ہے بیٹی کون ہے میں نے نور محبوب کے قلب
توجہ ہے سب کی؟ توجہ میری جانب ہے ماں سے بھی محبت لیکن انداز اور ہے بہن سے بھی محبت لیکن انداز مجھے پتا چلے اللہ کون ہے. اللہ سے بھی محبت لیکن وہ محبت اور ہے, بہن سے محبت وہ محبت اور ہے, اللہ سے محبت اور ہے, نبی سے محبت اور ہے, علی سے محبت اور ہے, ولی سے محبت اور ہے, ولی سے محبت اور ہے, انداز جدا جدا ہے. اللہ سے کیا محبت؟ توجہ, اگر اجازت ہو تو میں بات آگے لیے چلو بات آگے. اللہ سے کیا محبت؟ ناراض نہ ہونا, توجہ میرے جملے بڑی محبت سے سنیے گا. میں قرآن کی محفل ہے, قرآن سے بات کرنے چلا ہوں. اللہ سے کیا محبت؟ کیسی محبت؟ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا. دیکھ تیرے سینہ میں جو بھینس بنی ہے, اس بھینس کا رنگ کالا ہے, اس کے پیٹ کے اندر میں نے ایک مشین کو فٹ کر دیا. من بین فرث ودم, من بین فرث ودم لبنا خالصا خالصا. اس کے پیٹ کے اندر میں نے ایک مشین کو فٹ کر دیا. ایک طرف گوبر بدبودار ہے, دوسری طرف سرخ رنگ کا خون ہے, لیکن پیالے پہ نگاہ دوڑا. دودھ پینے سے پہلے رک جا, دودھ پینے سے پہلے ٹھہر جا. سوچ تو صحیح, دودھ آیا کہاں سے؟ قرآن نہ ہو میں مجرم ہوں, کہوٹا والو, اسلام آباد والو, قرآن نہ ہو قاضی مجرم ہے. وَإِنَّ لَكُمْ, ہر ایک کو اللہ مخاطب نہیں کرتا. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا خالصا خالصا. دودھ کے پیالے پہ نگاہ دوڑا, اس دودھ کے پیالے میں نے گوبر کی بو کو نہیں آنے دیا, خون کی سرخی کو نہیں آنے دیا, بھینس کی سیاہی کو نہیں آنے دیا. سوچو نا, قرآن ہدایت کے لیے آیا, بھینس کا قصہ قرآن میں کیوں؟ بھینس کی بات ہے, اس کے پیٹ میں گوبر ہے, یہ بات قرآن میں. اس کے پیٹ میں خون ہے, یہ بات قرآن میں کیوں؟ سوچو تو صحیح, قرآن ہدایت کے لیے آیا. آپ اپنی بات میں کہیں گے کوئی لفظ زائدہ نہ ہو, کوئی بات ہماری گفتگو میں زائدہ نہ ہو, کوئی لفظ ہماری گفتگو میں زائد نہ ہو. کوئی کہے گا تو بات اور کر رہا تھا, اس میں کیا فضول بات لے کے آ گیا ہے؟ قرآن رب کا کلام ہے. اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا. اللہ جی آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے اس میں گوبر کی بو کو نہیں آنے دیا. اللہ جی اتنی مہربانیاں. اللہ فرماتے ہیں ہاں, تجھے بنایا ہے میں نے, تجھے سنبھالا ہے میں نے, تجھے سجایا ہے میں نے, اور میں جانتا ہوں نا میں نے تجھے کتنا حسین بنایا ہے, میں جانتا ہوں نا میں نے تجھے کتنا نازک بنایا ہے, میں جانتا ہوں نا میں نے تجھے کتنا حساس بنایا ہے. مجھے پتا تھا اگر دودھ کے پیالے میں گوبر کی بو آ گئی میرا بندہ دودھ نہیں پی سکے گا. اگر دودھ کے پیالے میں بھینس کی رنگت آ گئی میرا بندہ دودھ نہیں پی سکے گا. اگر دودھ کے پیالے میں خون کی سرخی آ گئی میرا بندہ دودھ نہیں پی سکے گا. اللہ جی آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا. دیکھ جس طرح میں نے تجھے دودھ خالص دیا ہے نا, اب اگر تو میرا بندہ ہے تو سجدہ مجھے خالص کر. سجدہ مجھے خالص سارے بولو, جنہیں سمجھ آئیے وہ تو بولو. سجدہ مجھے خالص, میں نے دودھ کے پیالے میں گوبر کی بو کو نہیں آنے دیا. تو سجدہ مجھے ایسے کر اس میں شرک کی بو نہ ہو. میں نے دودھ کے پیالے میں خون کی رنگت کو نہیں آنے دیا, سرخی کو نہیں آنے دیا. اب تو سچ تیرا بندہ ہے تو سجدہ ایسے کر اس میں بدعت کی سرخی نہ ہو. میں نے دودھ کے پیالے میں بھینس کی سیاہی کو نہیں آنے دیا. اب اگر تو میرا بندہ ہے تو سجدہ ایسے کر اس میں رسومات کی سیاہی نہ ہو. بڑی بات ہے لیکن ہے سچی بات ہے. بڑا جی کرتا ہے حلوے کھانے کا. توجہ ہے دوستوں کے لیے, سب کی توجہ ہے.
قرآن ہدایت کے لیے آیا. اللہ میں تخیلات کا بندہ, اللہ کیا کروں, میرے ہر طرف تو بڑے بڑے شرک کے اڈے ہیں, میں تو پھنسا ہوا ہوں گندگیوں میں, میں تو گندگیوں میں گھرا ہوا ہوں. توجہ, اللہ فرماتے ہیں ہاں مجھے پتا ہے تو گندگیوں میں پھنسا ہوا ہے. ایک تو صحیح, دودھ کن گندگیوں میں پھنسا ہوا تھا, دودھ کن گندگیوں من بین, کہیں سائڈ سے نہیں, من بین, درمیان سے, من بین, گوبر اور خون کے درمیان میں تھا. دودھ گندگیوں میں پھنسا ہوا تھا. تجھے دودھ کا مزہ آیا ہے تب جب گندگیوں سے نکال کے خالص دیا. نہیں سمجھے تو اگر تجھے خالص دودھ نہ ملتا تجھے لطف نہ آتا, گوبر کی پوس میں ہوتی تجھے لطف نہ آتا. تجھے لطف آیا بھی تب جب گندگیوں سے نکال کے خالص دیا. اب تیرے سجدے کا مجھے لطف آئے گا ہی تب. تیرے پاک نام پہ ہے خدا, میرا تن فدا, میرا من فدا, میری روح میری جان فدا, میرا باپ میری ماں فدا, تیری بندگی میری آرزو. اللہ جل جلالہ, اللہ جل جلالہ. مولا تیرے در پہ لاکھوں بادشاہ, تیرے در پہ لاکھوں اغنیاء, وہ گڑ گڑاتے رہے سدا, تیرا بھید پھر بھی نہ کھل سکا. تو بھی جان جا ہے کیا ہے تو, اللہ جل جلالہ. مولا تو جلال ہے, تو کمال ہے, لا تبال ہے, نہیں تیرا عہد و عیال ہے, نہیں تیری کوئی مثال ہے, تو بیان اپنی مثال دو. اللہ جل جلالہ, میری آن دو, میری شان دو, میری جان دو, ایمان دو, میرے بالا وہم گمان دو, میری خامشی اعلان دو, میرا میں بھی دو, میرا تو بھی دو. مولا کبھی نیکیوں کی ہوا میں دو, کبھی رحمتوں کی فضا میں دو, کبھی باز آ کی ندا میں دو, کبھی بے بسوں کی دعا میں دو, کبھی بے قصوں کی صدا میں دو, کبھی اغنی آگے غنا میں دو, کبھی اصلی آگے صفا میں دو, کبھی با وفا کی وفا میں دو, کبھی با حیا کی حیا میں دو, شہزا کے رنگے ہنا میں دو. مولا تو رحیم ہے, تو کریم ہے, تو نعیم ہے, تو وزیم ہے, تو سمیع ہے, تو بصیر ہے, تو علیم ہے, تو حلیم ہے. مولا تو حنان ہے, تو منان ہے, تیری سب سے اونچی شان ہے. کل من علیہا فان ہے, ویبقا رب الرحمن ہے, رہ جائے گا ایک تو ہی تو, اللہ جل جلالہ, اللہ جل جلالہ. مولا تو عجیب ہے, تو منیب ہے, تو حسیب ہے, تو رقیب ہے, تیرے بعد تیرا حبیب ہے. بات سمجھ آ رہی ہے میری, نہیں آ رہی؟ میں بات بہت دور چلی جائے گی اور مشکل بن جائے گی میرے لیے بات کو سمجھنا. میں واپس پلٹتا ہوں. تو وجہ سب کی ہے, قرآن ہدایت کے لیے آیا اور محبوب کے قلب اثر پر دلانا چاہتا. سب سے اعلیٰ کتاب تھی نا, سب سے اعلیٰ نبی کو تھی. سب سے اعلیٰ کتاب, سب سے اعلیٰ نبی کو اپنے محبوب کو عطا فرمائی, اپنے محبوب کے قلب اثر پر. اور پہلے نبیوں کو جو کتاب دی تو انہیں بلایا کہ وہاں پہنچو, کتاب لے جاؤ, اپنے عبادت خانے میں آؤ, کتاب لے جاؤ. توجہ ہے, موسیٰ کو بے طور پہ آؤ اور لے جاؤ. اور یہاں محبوب کی باری ہے تو فرمایا جبریل محبوب کو کہیں بلانا نہیں, تو نے محبوب کے پاس جانا ہے. محبوب کو کہیں بلانا نہیں, تو نے محبوب کے پاس جانا ہے. محبوب جہاں ہوگا تو قرآن لے کر وہاں جائے گا. اگر اجازت ہو تو حضرت ایک انداز کر. جبریل کو کہا جبرائیل محبوب جہاں ہوگا تو نے کتاب لے کے وہاں جانا ہے. تو امتیوں محبوب جہاں ہوگا تو نے بھی سلام لے کر وہاں. محبوب جہاں ہوگا تو نے کتاب لے کر, بول 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 میرے ساتھ, تو نے
کتاب لے کر وہاں جانا ہے. جبریل محبوب مکہ میں ہوگا قرآن مکہ میں آئے گا. محبوب مدینہ میں ہوگا قرآن مدینہ میں آئے گا. محبوب بدر میں ہوگا قرآن بدر میں آئے گا. محبوب احد میں قرآن احد میں. محبوب خندق میں قرآن خندق میں. محبوب گلی میں قرآن گلی میں. محبوب غار میں قرآن غار میں. آقا عائشہ کے بستر پر تو قرآن عائشہ کے بستر پر. محبوب ہوگا تو قرآن لے کر وہیں جانا. توجہ علماء دیوبند کے ماتھے کا جھومر شیخ تفسیر مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ. 3 خوبصورت جملے لکھے. میرا ارادہ تو کچھ اور تھا لیکن اب ذہن میں بات آ گئی ہے. چلو سنا دیتا ہوں آپ. سبحان اللہ. 3 خوبصورت جملے لکھے. انہوں نے پہلا جملہ لکھا ہے کہ چھوٹے کے سینے میں اگر بڑے کا ادب نہ ہو تو اسے فیض نہیں مل سکتا. اسے فیض بڑی توجہ سے میری یہ 3 جملے سنیے گا. انہوں نے لکھا ہے کہ پہلی چیز ہے ادب, دوسری چیز ہے اطاعت اور تیسری چیز ہے محبت. انہوں نے لکھا ہے کہ اگر چھوٹے کے سینے میں بڑے کا ادب نہیں تو اسے فیض نہیں مل سکتا. چھوٹے کے سینے میں بڑے کا ادب نہیں, مرید کے سینے میں پیر کا ادب نہیں تو فیض نہیں مل سکتا. بیٹے کے سینے میں باپ کا ادب نہیں تو فیض نہیں مل سکتا. شاگرد کے سینے میں استاد کا ادب نہیں تو فیض نہیں مل سکتا. اور اگر امتی کے سینے میں نبی کا ادب نہیں تو اسے فیض نہیں مل سکتا. یاد رکھیے چھوٹا پابند ہے ادب کا, بڑا نہیں. یہ تو قرآن کا آپ نے تعریف کر دی ہے. آپ نماز کے متعلق ان کو بتائیں کہ اس کا کون سا مقام ہے, کہاں ملی ہے اور کس کو ملی, اور یہ جو نماز کو سمجھتے ہی نہیں ہے. جی جزاک اللہ ٹھیک فرما رہی ہیں حضرت. چلو میں آتا ہوں استاد, اگر آپ کی توجہ ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, محمد رسول اللہ. شان رسالت, شان صحابہ, عظمت صحابہ, شان عظمت قرآن, جناب قاضی مجد اللہ صاحب. اللہ توجہ. پہلی چیز ادب. چھوٹا پابند ہے ادب کا, بڑا پابند نہیں. شاگرد پابند ہے ادب کا, استاد پابند نہیں. مرید پابند ہے پیر کے ادب کا, پیر پابند. امتی پابند ہے نبی کے ادب کا. اللہ کسی کا پابند نہیں. اللہ پر پابندی کا لفظ حرام ہے. اللہ کسی کا پابند نہیں. لیکن محبوب کی عظمت دیکھیے, محبوب کی شان دیکھیے, آقا کا مقام دیکھیے, آقا کا رتبہ دیکھیے, آقا کی رفعت دیکھیے, آقا کا معراج دیکھیے, آقا کا عروج دیکھیے, آقا کی بلندی دیکھیے, آقا کی عظمت دیکھیے, رفعت دیکھیے. اللہ نے ہر نبی کو نام لے کر مخاطب کیا. یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ, یا نوح انہ لیس بصالح, یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا, ما تلک بیمینک یا موسیٰ, یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ. لیکن جب محبوب کی باری آئی تو فرمایا جبریل محبوب کو نام لے کر نہیں بلانا, جس عزا سے محبوب بیٹھا ہے اس عزا سے محبوب کو بلانا. قرآن میں کہیں بھی محبوب کو نام لے کر مخاطب نہیں کیا. ادب کا تقاضا. آگے چلیے, میں زیادہ تفصیل نہیں جاؤں گا کیونکہ میرے پاس وقت کم ہے. دوسری چیز اطاعت. اطاعت جس کے سینے میں نبی کی اطاعت نہیں اسے فیض مل سکتا نہیں. حضرت لاہوری نے دوسری چیز لکھی ہے اطاعت. اب اطاعت کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ. محبوب سے آگے نہ بڑھو, محبوب سے آگے نہ بڑھو. اس زمن میں 4 جملے لکھے ہیں علماء نے. تقدیم قدم, محبوب چل رہے ہیں
اگر آپ اس موقع پر موجود ہیں تو محبوب سے آگے نہیں چلنا. تقدیم قولی، نبی موجود ہیں جس محفل میں تو نبی کے بولنے سے پہلے آپ نہیں بول سکتے. تو جو ہے میرے جانے کے تقدیم قولی، نبی سے پہلے نہیں بول سکتے، نبی سے اونچا نہیں بول سکتے. تقدیم عملی، ہمارے یہاں تو یہ ہے نا کہ عید کی نماز پڑھی آپ نے اور اب سب کو اجازت ہے کہ جا کے اپنی قربانیاں کر لیں. صحابہ یوں ہی کیا کرتے تھے، عید کی نماز پڑھ لی، اب عمل کرنا ہے نا. تقدیم عملی، نبی سے پہلے آپ عمل نہیں کر سکتے، پہلے نبی عمل کریں گے. جب تک آقا اپنا جانور ذبح نہیں کرتے تھے صحابہ نہیں کرتے تھے. تقدیم قلبی، سوچ بھی ایسی نہ ہو. 4 لکھے ہیں علماء نے جملے کہ نبی سے آگے نہیں بڑھنا. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، جو بات نبی نے کہہ دی، ما آتاکم الرسول فخذوا، محبوب نے جو دے دیا، جو دین دے دیا، جو شریعت دے دی، جو طریقت دے دی، جو کلمہ جو ہے دوستوں نہیں ہے. تیسری چیز حضرت لاہوری نے لکھی ہے محبت. جس کے سینے میں نبی سے محبت نہیں اسے بھی فیض ہے. جس دل وچ عشق نبی نہیں ہے او دے بوٹے نوں جڑا تو وڈ دے وہ. جس دل وچ عشق نبی نہیں ہے او دے بوٹے نوں جڑا تو وڈ دے وہ. کملی والے دے نال کرو پیارے ہے نا، جھنڈے عشق نبی دے گڈ دے وہ. پڑھ پڑھ کے درود حضور اتے سینے وچوں قدور تا کٹ دے وہ. نبی حشر وچ فرشتیاں نو اے امتی میرا نو چھڈ دے. نبی سے محبت سب سے بڑھ کر. آج ویسے فرقے بھی تو وہ بہت بن گئے، کچھ ہماری بھی غلطیاں ہیں. اللہ کرے ہمارا ملک فرقہ واریت سے پاک ہو جائے. اللہ کرے ہمارا ملک دہشت گردی سے پاک ہو جائے. اللہ دہشت گردوں کو نیست و نابود بنا. لیکن سنیے، یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہے کہ علماء مخالف ہیں ملک کے. علماء مخالف ہیں. اوپر سے جملہ بولو میں تاکہ بات ختم بھی کروں. علماء مخالف نہیں ہیں. سنیے محبت سے، پاکستان کی بنیادوں میں علماء کا خون شامل ہے. اور آج تو کہا جا رہا ہے نا کہ یہ مدارس والے جاہل ہیں. آج تو کہا جا رہا ہے نا کہ مدارس کی یہ تعلیم ادنا ہے، ہم اعلیٰ ہیں. میں جملہ کہوں گا اور جسے علم ہوگا بولے گا وہی. اور میں صدق کے دل سے کہہ رہا ہوں کہ آپ بولے بغیر نہیں رہ سکو گے. اتنا کردار ہے پاکستان بنانے میں علماء کا کہ میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی بصیرت کو سلام پیش کرتا ہوں کہ پاکستان بن جانے کے بعد، پاکستان معرض وجود میں آ جانے کے بعد، پاکستان کا پرچم لہرانے کے لیے قائد اعظم نے کسی چودھری کا انتخاب نہیں کیا، کسی وڈیرے کا انتخاب نہیں کیا، کسی راجے کا انتخاب نہیں کیا، کسی سردار کا انتخاب نہیں کیا، کسی بیر و تریس کا انتخاب نہیں کیا، بلکہ پاکستان کا پرچم لہرانے کے لیے قائد اعظم نے علماء دیوبند کے ماتھے کا جھومر علامہ شبیر احمد عثمانی کا انتخاب کیا. پاکستان سے پرچم علامہ شبیر احمد عثمانی نے لہرایا تھا. قائد اعظم جانتے تھے نا علماء کا کیا کردار ہے. اور آج اگر کوئی تنظیم، اگر کوئی ادارہ، اگر کوئی مولوی پاکستان کے مخالف ہو تو ہم اسے اپنا نہیں سمجھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ پاکستان کی سالمیت میں ہماری سالمیت ہے. پاکستان کی بنیادوں میں علماء کا خون اس لیے شامل ہے کہ پاکستان کی بنیاد میں کلمہ توحید شامل ہے، لا الہ الا اللہ شامل ہے. جب تک لا الہ الا اللہ رہے گا اس وقت تک پاکستان قائم رہے گا. میں عرض کر رہا تھا اللہ فرقہ واریت سے ہماری جان چھڑا جائے. بہت اچھا بولو نا. پیش بہت زیادہ ہوتی ہے. محبت
توجہ محبت جس کے سینے میں نبی سے محبت نہیں اس میں فیض آ سکتا نہیں. سارے بولو فیض آ سکتا کیوں؟ اللہ نے نبی کو اعلیٰ بنایا، حسین بنایا، پیارا بنایا، اتنا اعلیٰ بنایا کہ میرے آقا اٹھے تو آسمان کو عروج ملے، میرے آقا بیٹھے تو دھرتی کو سکون ملے، میرے آقا کو پسینہ آئے تو گلشن مہکنے لگے، میرے آقا مسکرائیں تو ستارے چمکنے لگے، میرے آقا لب ہلائیں تو انادل چہکنے لگے، میرے آقا بات کریں تو پھول جھڑنے لگے. لوگوں اللہ نے میرے آقا کو اتنا اعلیٰ بنایا. میرے آقا سر اٹھا کے بولے قرآن بنے، سر جھکا کے بولے حدیث بنے، قدم اٹھائیں سنت بنے، قدم رکھیں جنت بنے، جسے محبت سے دیکھیں صحابی بنے، جسے رب سے مانگے فاروق بنے، جس سے نکاح کریں ام المومنین بنے، جو پیدا ہو خاتون جنت بنے، جسے بیٹیاں دے ذی-النورین بنے، جسے چومے حسین بنے، جسے مصلی بن صدیق بنے. محبوب کو جیسے کتاب اعلیٰ تھی اسی طرح ہر چیز اعلیٰ تھی. خوش ہو کے بولو نا یار، محبوب تھا نا. آپ اپنے محبوب کو اعلیٰ چیز دیتے ہو، پیاری چیز دیتے ہو، حسین چیز دیتے ہو، خوبصورت چیز دیتے ہو. اللہ نے آمنہ کے لال کو اپنا محبوب بنایا، اپنا پیارا بنایا، مقصود کائنات بنایا، مقصد کائنات بنایا، ہادی کائنات بنایا، روح کائنات بنایا، طبیب کائنات بنایا، حسن کائنات بنایا، رونق کائنات بنایا، فخر موجودات بنایا، جمیع الحسنات بنایا، جامع البرکات بنایا، خیر الانام بنایا، سید العرب والعجم بنایا، جمیل الشیم بنایا، تاجدار حرم بنایا، جناب حرم بنایا، عادل بے عدیل بنایا، دعائے خلیل بنایا، لطف رب جلیل بنایا، صادق و امین بنایا، خیر الورا بنایا، بدر الدجا بنایا، شمس الصفا بنایا، احمد مجتبہ بنایا، محمد مصطفیٰ بنایا. جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح عرض و سما ہے میرا مصطفیٰ، آدمیت آدم میرا مصطفیٰ، کاملیت آدم میرا مصطفیٰ، افضلیت آدم میرا مصطفیٰ، شم بار ہرا ہے میرا مصطفیٰ. واضح لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں، نہ تخیل تصور ادیبان میں، آدم و نوح ابراہیم و عمران سے ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ. اللہ نے انبیاء میں سے بس کر دے اللہ نے اعلیٰ بنا کے نصیب بنا کے توجہ میری جانب سب کی ہے برفور توجہ ہے. گھبرا گیا تو میں اٹھتا ہوں، نبی گھبرا ہو تو میں بس پاس ساتھ سفر بھی ہے اور نماز کا وقت بھی ہے. لوگ بحث کرتے ہیں نبی کتنا اعلیٰ توجہ نور تھا کہ یہ تھا وہ تھا. میں ایک جملہ عرض کرنے چلا ہوں، بڑی محبت سے سنیے گا. سلمان صاحب توجہ سے حمادی صاحب بہت پرانے خطیب ہیں اور مجھے جھجک بھی محسوس ہو رہی ہے کہ ان کی موجودگی میں چلو مجھے یہ سمجھے کہ سبق سنا رہا ہے کیسا. توجہ چاہتا ہوں، رات توجہ چاہتا ہوں. پیارے آقا کے مجلس میں عشاء کی نماز پڑھ لی، صحابہ کرام نے پیارے آقا کی جانب دیکھ رہے ہیں، چہرے نبوت کی زیارت کر رہے ہیں. بیٹھے رہے سارے اٹھ کے دو بیٹھے رہے. عشاء کے بعد دو صحابی پیارے آقا کے چہرے اقدس کی زیارت کرتے رہے، بیٹھے رہے. کافی دیر کے بعد وہ بھی اٹھے، مسجد کے دروازے تک گئے، پھر واپس پلٹ آئے. پیارے آقا نے پوچھا گئے نہیں ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ باہر اتنا خوب اندھیرا ہے، اتنا سخت اندھیرا ہے، ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہیں دے رہا ہے، چاند کی راتیں بھی نہیں ہے، چاند بھی نہیں ہے، ستاروں پر بھی ابر چھایا ہے، بادل چھائے ہیں، سب اندھیرا ہے. واپس آ گئے. پیارے آقا نے فرمایا پریشانی والی کوئی بات نہیں، یہ تمہارے ہاتھوں میں کیا ہے؟ عرض کیا لاٹھی. دونوں کے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی. پیارے آقا نے فرمایا یہ لاٹھی میرے قریب کرو. لاٹھی پیارے آقا نے اپنے قریب کی، لاٹھی کا سرا پکڑا اور اس سرے پر نبوت کی انگلی رکھ دی. سنن کبریٰ میں امام بہقی نے لکھا ہے اس سرے سے نور کی شعاع نکلی. سارے نہیں بولتے، ہمیں من شک ہوئے گا. نور کی شعاع نکلی جیسے آپ کے یہ موبائل میں لاش ہے، نور کی شعاع نکلی. پیارے آقا نے فرمایا یہ لو. چلو وہ صحابی اس لاٹھی کو پکڑے ہوئے اور اس سے
روشنی ہو رہی ہے، جا رہے ہیں، ایک موڑ لیا، دوسرا موڑ لیا، ایک موڑ پر پہنچ کر ایک نے ادھر کو جانا تھا، دوسرے نے ادھر کو جانا تھا، کھڑے ہو گئے، اب کیا کریں؟ وہ جس کے پاس نور والی لاٹھی تھی اس نے کہا پریشانی والی کون سی بات ہے، یہ ٹارچ کسی سائنسدان کی بنائی ہوئی تھوڑی ہے، یہ نور تو نبوت کی انگلی سے نکلا ہے، تو اپنی لاٹھی ذرا اس لاٹھی کے قریب کر۔ اس نے وہ لاٹھی اس لاٹھی کے قریب کی، اس میں سے بھی نور نکلا۔ میں نے جب یہ واقعہ پڑھا، میں نے کتاب بدلی رکھی، اللہ کیا ماجرا ہے، میں کیسے اس بات سناؤں گا اپنے سامعین کو؟ یہاں لوگ جھگڑ رہے ہیں نور ہے یا کیا ہے، اور یہاں نبوت کی انگلی سے نور نکلا، لاٹھی کو لگا، لاٹھی روشن ہوئی، وہ لاٹھی دوسری لاٹھی کو لگی، وہ روشن ہو گئی۔ ہو سکتا ہے ہر جا کے صحابی نے وہ لاٹھی تیسری لاٹھی کو لگائی ہو، وہ روشن ہو گئی ہو، کہاں تک سلسلہ چلا ہو، اللہ کیا ماجرا ہے۔ میرے تخیل کو اگر سمجھتے ہو تو خدا را بخل کا مظاہرہ نہ کرنا، میرے تصور کو اگر سمجھتے ہو تو خدا را بخل کا مظاہرہ نہ کرنا، بڑا دکھ ہوگا، صدق کے دل سے بات بتا رہا ہوں۔ اللہ کیا ماجرا ہے، اللہ فرماتے ہیں قرآن پڑھ تو صحیح، قرآن اٹھانا تجھے ماجرا پتہ چلے۔ قرآن میں نے اپنے محبوب کو نور نہیں منیر کہا ہے، میں نے محبوب کو نور نہیں سراج منیر کہا ہے۔ نور وہ ہوتا ہے جو صرف خود روشن ہو، اور منیر اسے کہتے ہیں اس کے ساتھ جو لگے وہ نور بن جائے۔ اور دیکھ ابو بکر ساتھ لگا، صدیق اکبر بن گیا، عمر ساتھ لگا، فاروق اعظم بن گیا، عثمان ساتھ لگا، ذی النورین بن گیا، علی ساتھ لگا، حیدر کرار بن گیا، معاویہ ساتھ لگا، کاتب وحی بن گیا، ابو ہریرہ ساتھ لگا، کاتب حدیث بن گیا، حمزہ ساتھ لگا، سید الشہداء بن گیا، حنظلہ ساتھ لگا، غسیل الملائکہ بن گیا، ابی بن کعب ساتھ لگا، قاری قرآن بن گیا، ابی بن کعب لگا، قاری قرآن بن گیا، عبداللہ بن عباس لگا، مفسر قرآن بن گیا، عبداللہ بن مسعود لگا، فقیہ امت بن گیا، بلال لگا، کعبے پہ چڑھ گیا، معظم رسول بن گیا۔ تو پھر قاضی کو کہنے دینا، نور پیغام وحدت میرا مصطفیٰ، نور پیغام وحدت میرا مصطفیٰ، نور پیغام وحدت میرا مصطفیٰ، روح تکوین خلقت میرا مصطفیٰ، شیش کی عظمتیں ساری اپنی جگہ، آگے دیکھو حکایت میرا مصطفیٰ، ابن یعقوب پیچھے وہ یوسف حسین، والضحیٰ کی صباحت میرا مصطفیٰ، راز رازوں میں تھے وہ خضر کے اگر، ہر عمل کی وضاحت میرا مصطفیٰ، لاکھ موسیٰ و ہارون میں قربت کعبہ قوسین و قدرت میرا مصطفیٰ۔ تو میرے درج میں پس کرا بس کہہ رہے 2 منٹ اور لگا، تجھے اجازت ہے، توجہ میں کوشش کرتا ہوں بات سمیٹ کے لے آؤں، آلہ بنا کے، وسیع بنا کے۔ تو جب یہ تو نے مان لیا کہ نبی آلہ، یہ بات تو سارے مانتے ہیں نا، جو اپنے آپ کو سنی کہلوائے وہ بھی مانتا ہے، اور جو سنی کہلوائے وہ بھی مانتا ہے، حنفی بھی مانتا ہے اور منفی بھی مانتا ہے کہ نبی آلہ، نبی آلہ، نبی ساری کائنات سے، ساری کائنات سے، اور پتنی کیا باتیں کرتے ہیں، سن میرا عقیدہ، اللہ رکھے ایک ترازو، ترازو کے 2 پلڑے، ایک پلڑے میں اللہ ساری کائنات کو رکھے، زمین و زمان اسی پلڑے میں، مکین و مکان اسی پلڑے میں، شجر و حجر اسی پلڑے میں، بر و بحر اسی پلڑے میں، شمس و قمر اسی پلڑے میں، بیت اللہ اسی پلڑے میں، بیت المعمور اسی پلڑے میں، بیت المقدس اسی پلڑے میں، لوح و قلم اسی پلڑے میں، عرش و کرسی اسی پلڑے میں، نباتات اسی پلڑے میں، جمادات اسی پلڑے میں، ارضیات اسی پلڑے میں، فلکیات اسی پلڑے میں، علماء اسی پلڑے میں، صلحاء اسی پلڑے میں، اتقیاء اسی پلڑے میں، نجباء اسی پلڑے میں، انبیاء اسی پلڑے میں، آدم، نوح، ابراہیم، اسماعیل، موسیٰ، عیسیٰ، یحییٰ، زکریا، لوط، ہود،
نبی اعلیٰ سب نے مان لی، تو یہ بھی ماننا کہ رب نے نبی کو جو دیا وہ اعلیٰ، جو دیا وہ جو دیا وہ سارے بولے۔ چلو اس بحث میں نہیں جاتے، یہ بھی مانتے ہیں صدیق اعلیٰ، فاروق اعلیٰ، عثمان اعلیٰ، علی اعلیٰ، معاویہ اعلیٰ، طلحہ سعد سعید اعلیٰ، نبی کو جو بیویاں دی وہ اعلیٰ، نبی کو جو بیٹیاں دی وہ بیٹیاں اعلیٰ، نبی کو جو نواسے دیے وہ نواسے اب آپ نبی کو جو دین دیا، جو شریعت دی، جو طریقت دی، جو نماز دی، پڑھتے ہو پڑھتے ہیں سارے پڑھتے ہیں۔ پیارے آقا نے فرمایا نماز میری آنکھوں میں ٹھنڈک ہے۔ یہ ابھی رجب کا مہینہ ہے، ہر خطیب سے آپ سننا شروع ہو جائیں گے آقا معراج پہ گئے، شروع ہو جائیں گے نا جی آقا معراج پہ گئے، آقا معراج پہ گئے، اتنا عروج کہ ساری کائنات نیچے تھی، ساری کائنات نیچے تھی، ایک رب تھا، ایک اس کا محبوب تھا، محب تھا اور محبوب تھا۔ آئی آپ کے محبوب کے ساتھ جو آپ کی بات ہو نا، اور آپ بڑا چاہتے ہو محبوب کو ہر کوئی چاہتا ہے، کرو یار دل بہر محبت ہے، محبت یہ کرے گا، لا کسے چھڑکو یہ کسی پہ سو کرے گا۔ توجہ بند نہ سمجھ لینا میری بات کو، توجہ محبوب کی پھر آپ جس محفل میں جا کے بیٹھے، اس مجلس میں بیٹھے، آپ کو وہ بندہ بڑا پیارا لگے گا جو آپ کے محبوب کے تذکرے شروع کر دے گا۔ آپ کہیں گے یہی تو بندہ ہے میرے مزاج کا، اسی کے پاس بیٹھتا ہوں، رات 12 ہو جائے 2 ہو جائے مجھے ٹائم کا پتہ ہی چلتا۔ کیوں؟ تجھے کیوں پتہ نہیں چلتا؟ اس لیے کہ وہ تیرے یار کی باتیں کرتا ہے، تیرے یار کی باتیں کرتا ہے۔ میں ایک جملہ عرض کرنے چلا ہوں جو وہاں یار کے درمیان، جو وہاں یار کے درمیان ہوا، آقا پہنچ گئے وہاں، محبوب آ گئے، جی آ گیا محبوب، ہر چیز نیچے ہے تیرے، زمین نیچے ہے، آسمان نیچے ہے، تخت سرا نیچے ہے، سدرۃ المنتہا نیچے ہے، محبوب سارے شمس و قمر بر و بحر، محبوب ہر چیز نیچے ہے، آ گیا میرے پاس، جی مولا کیا لایا ہے؟ علماء سے پوچھئے، خدا علماء سے، محبوب کیا لائے ہو؟ اللہ تیرے دربار میں نے کوئی چیز لانی تھی، تیرے دربار میں کوئی چیز کی کمی ہے؟ اچھا اگر اللہ کہتے ہی ہے نا کیا لائے ہو تو پھر سنو، وہ لایا ہوں جو تیرے پاس نہیں ہے، وہ لایا ہوں جو تیرے پاس نہیں ہے۔ رب کے پاس کیا چیز نہیں، سب کچھ ہے، لیکن پیارے آقا کے جملے سنیے، توجہ، کیا لائے ہو؟ کیا لائے ہو؟ عرض کیا اللہ التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ مولا تیرے دربار میں عاجزی لے کے آیا ہوں، مولا تیرے دربار میں انکساری لے کے آیا ہوں، یہ تیرے دربار میں نہیں ہے، تیرے دربار میں عاجزی نہیں ہے، تیرے پاس انکساری نہیں ہے، مولا عاجزی لایا ہوں، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ مولا میری قولی عبادت تیرے لیے، میری مالی عبادت تیرے لیے، میری بدنی عبادت تیرے لیے، مولا میری زبان چلے گی، بول بول بول، میری زبان چلے گی تیرے لیے، مولا میرا مال لگے گا، میری
عبد اللہ. آپ کو یار کی باتیں بڑی پسند لگتی ہیں, بڑی اچھی لگتی ہیں. یہ وہاں یار کی بات ہو رہی ہے. سوچو نا نماز میں کیا پڑھتے ہو. اس بات یہ وہ جملے ہیں جو یہ وہ مکالمہ ہے جو اللہ اور محبوب کے درمیان وہاں ہوا. میرا التحیات للہ والصلوات والطیبات. مولا یہ ساری باتیں نبی کی ساری باتیں اللہ کے لیے اور امتی کی ساری باتیں اللہ کے لیے. بولو محبوب کو جو چیز دی اللہ, نماز دی, کتاب دی, ابو بکر دیا, حسین دیا, حسن دیا, علی دیا. عقیدے کا حسن ہے, عقیدے کا حسن ہے کہ جس کی نسبت مصطفیٰ سے ہے اسے اپنے عقیدے میں لے آؤ. یہ نسبت معمولی چیز نہیں ہے. اگر اجازت ہو آپ کی, ایک تو میں ہو رہا ہوں, آپ تو نہیں ہو رہے, کیونکہ میں نے جہاں پہنچنا ہے نا وہ مجھے پتا ہے کہ کیا حالت ہوگی. توجہ, یہ نسبت, توجہ, گھبرائے تو نہیں ہو بھائی ابھی تک. یہ نسبت کیا ہے, بڑی توجہ سے سنیے گا. مکہ فتح ہو گیا, صحابہ اکرام کی بہت بڑی تعداد ہے, پیارے آقا اونٹنی پر سوار ہیں. صحابہ مکہ فتح ہو گیا. میں نسبت کی بات کرنے چلا ہوں اور کوشش کروں گا کہ آخری بات ہو. صحابہ بڑے خوش ہیں, مکہ فتح ہو گیا. نسبت کسے کہتے ہیں, نسبت کی بات کرنے چلا ہوں. پیارے آقا اونٹنی پر سوار ہیں, صحابہ کا مخاطب ہو کے کہا صحابہ خوشی ہے, مکہ فتح ہو گیا. جی یا رسول اللہ کیا ہوگا؟ پیارے آقا فرماتے ہیں خوشی منائیں گے. آج کی اصطلاح میں کہوں تو جشن منائیں گے. یا رسول اللہ کیسے, کسی بڑے کو بلا کے لائیں؟ فرمایا نہیں, وہ بلال کہاں تھا؟ بلال ایک اونچی لگام پکڑے ہوئے ہیں, تن پہ ڈھنگ کا کپڑا بھی نہیں ہے, ایک چادر کچھلوں سے ناف تک 70 ڈھانپ رکھا ہے, موٹے موٹے ہونٹ ہیں, رنگ کالا ہے, آنکھیں اندر کو دسی ہوئی ہیں, چہرے پہ جھجک کے داغ ہیں, کرتا تار ہے, لیکن مصطفیٰ کا یار ہے. بلال مکہ فتح ہو گیا, خوشی کیسے؟ جی یا رسول اللہ کیا حکم ہے, کیسے خوشی منائیں؟ امتیو سنو, نبی خوشی منانے چلے ہیں, جشن منانے چلے ہیں. رسول اللہ کیسے منائیں گے؟ فرمایا بلال کھڑے ہو کے رب کی کبریائی کا اعلان کر, رب کی توحید کا اعلان کر. کھڑے ہو بلال آزان دینے لگے. پیارے آقا نے فرمایا بلال یہاں نہیں, کعبے کی چھت پہ چڑھ, کعبے کی چھت پہ چڑھ جا. بلال قریشی نیچے کھڑے ہیں, ہاشمی نیچے کھڑے ہیں, جیت صحابہ کرام نیچے کھڑے ہیں. یہ بلال حبشے کا ہے, سید نہیں, حبشی ہے, عربی نہیں, عجمی ہے, گورا نہیں, کالا ہے, خوبصورت نہیں, سانولا ہے, اپنا نہیں, پرایا ہے, قریب کا نہیں, دور کا ہے, لیکن مصطفیٰ کا یار ہے, چلتا فرق پہ ہے, آہٹ عرض سے آتی ہے. کعبے کی چھت پہ چڑھ, بلال اوپر چڑھنے سے پہلے جھکے. بلال کے پاؤں میں منج کی بنی ہوئی چپل تھی, اس چپل کو اتارنے کے لیے جھکے. پیارے آقا نے فرمایا نہیں بلال نہیں, کیا کر رہے؟ یا رسول اللہ جوتا اتارو, کعبے پہ چڑھنا ہے. فرمایا نہیں بلال جوتوں سمیت چڑھ. کعبے کا بڑا مقام, کعبے کی بڑی عظمت, کعبے کی بڑی عزت, لیکن میں کائنات والوں کو تیرا مقام بتانے چلا ہوں. کعبے کا بڑا مقام ہے, بڑی عظمت ہے, بڑی عزت ہے, لیکن بلال سن, کعبے میں اللہ رہتا نہیں, تیری اس دل کی کوٹھڑی میں اللہ رہتا ہے. اب بلال جوتا بلال کے قدموں سے لگا, نسبت کی بات کرنے سے لگا, جوتا بلال کے قدموں سے لگا, بلال مصطفیٰ کے قدموں سے لگا. وہاں پہ بلال جا رہا ہے, وہاں پہ جوتا جا رہا ہے. جس کی نسبت مصطفیٰ سے ہے, صحابہ ہیں تب, اہل بیت ہیں تب.
علی ہے تب، فاطمہ ہے تب، حسن ہے تب، حسین ہے تب، جس کی نسبت مصطفیٰ سے وہ ہمارا ایمان ہے۔ واپس سے بولو، واپس سے بولو۔ پیارے آقا نے فرمایا علی میرے بستر پہ سو جا۔ حضرت علی سو گئے، قبا کے مقام پہ تیرا انتظار کروں گا۔ حضرت علی قبا کے مقام پر پہنچے، پیارے آقا نے حضرت علی کو ساتھ لیا، یثرب میں داخل ہوئے۔ یثرب بیماری والی جگہ، پیارے آقا نے اپنے قدم مبارک رکھے، اللہ نے یثرب کو مدینہ الرسول بنا دیا۔ پیارے آقا نے وہاں پہنچ کر ایک مہاجر کو پکڑا، ایک انصار کو پکڑا، فرمایا تم آپس میں بھائی، ایک مہاجر ایک انصار تم آپس میں بھائی، ایک مہاجر ایک انصار تم آپس میں بھائی۔ جب سب کو بھائی میں بنا چکے تو دیکھا ایک کونے میں بیٹھ کے علی رو رہا ہے۔ پوچھا علی تجھے کیا ہوا؟ عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے سب کو کسی نہ کسی کے ساتھ بھائی میں بنا دیا، میرے ساتھ کسی کو بھائی نہیں بنایا۔ پیارے آقا نے فرمایا علی کیا تو اس بات میں خوش نہیں ہے؟ تو میرا بھائی میں تیرا بھائی، میرا بھائی۔ اور علی آج کی بات نہیں، جب تو میرے گھر میں تھا میرا بھائی تھا، میری گود میں تیری پرورش ہو رہی تھی میرا بھائی تھا، شام ابی طالب میں ہم اکٹھے قید رہے تو میرا بھائی تھا، درختوں کے پتے کھاتے رہے تو میرا بھائی تھا، اکٹھے اسلام کے لیے مارے کھائی تو میرا بھائی تھا، ہجرت کی رات تجھے بستر پہ لٹایا تو میرا بھائی تھا، تو آ کے مقام پر تیرا انتظار کیا تو میرا بھائی تھا، تیری پھٹی ہوئی بیڑیوں پر اپنا لعاب لگایا تو میرا بھائی تھا۔ علی آج تو میرا بھائی میں تیرا بھائی، اور سن کل قیامت کے دن بھی تو میرا بھائی ہوگا میں تیرا بھائی ہوگا۔ تو پھر کہنے دینا قاضی کو خود اپنی آپ دیکھ لو، پہچان علی ہے، اللہ ہے جس کی شان وہ ذیشان علی ہے۔ آقا نے انہیں دین کا ہر باب سکھایا، ہجرت کی رات ان کو بھی بستر پہ لٹایا، کتنا عظیم دیکھ لو ایمان علی ہے، اللہ ہے جس کی شان وہ ذیشان علی ہے۔ اے پھر ہمارا علی علی، اے روشن دارا علی علی، اے رکھے پیارا علی علی، خیبر کو اٹھارا علی علی، توحید کلائی علی علی، توحید سکھائی علی علی، آقا کا سپاہی علی علی، زہرا کا شوہر علی علی، کعبے کا جوہر علی علی، اے قیمتی جوہر علی علی، حسنین کا بابا علی علی، اے باب علم کا علی علی، جب لڑکوں کھولے علی علی پھر موتی رو دے علی علی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللهم اغفر وشوق ذنوبی برحمتک جعل جی من عملی، اللهم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ یا اللہ سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، غلطیوں کو درگزر فرما، اسلام اور پاکستان کی حفاظت فرما، اسلام اور پاکستان کے دشمنوں کو ہدایت نصیب فرما، اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو انہیں اس کو نابود بنا دے۔ یا اللہ فرقہ واریت کی لعنت سے بچا کر قرآن و سنت کے پلیٹ فارم پہ جمع ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ جتنے ادارے، جتنی مساجد، جتنے افراد دین کا کام کر رہے ہیں، یا اللہ سب کے اندر اخلاص کی دولت پیدا فرما۔ حاضرین میں سے دل کے عزیز و اقارب، رشتہ دار، والدین ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، یا اللہ سب کی مغفرت فرما۔ میرے والدین بھی دنیا سے چلے گئے، یا اللہ ان کی بھی مغفرت فرما۔ یا اللہ جن بچیوں نے قرآن مجید اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہے، یا اللہ انہیں مرتے دم تک قرآن کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، انہیں عالم بعمل بنا، عالمہ بنا، باعمل بنا، اور والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔